جی دوستو السلام علیکم۔ صدر بائیڈن منتخب ہونے کے بعد صدر ہونے کے بعد پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ کل وہ انگلینڈ پہنچے جہاں پہ G7 سمٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ برسلز جائیں گے جہاں پہ نیٹو کی سمٹ ہوگی، اور اس کے بعد 16 جون کو وہ جنیوا میں ہوں گے جہاں ان کی ملاقات روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ہوگی، اور یہ ملاقات بڑی اہم ہے۔ لگتا کچھ یہ ہے، اور جو بیانات دیے ہیں صدر بائیڈن نے یو ایس سے نکلنے سے پہلے، کہ بنیادی طور پہ لگتا یہ کہ 3 چیلنجز ہیں۔ ایک تو چائنا، 3 C's آپ کہہ لیجئے، چائنا، کووڈ اور کلائمیٹ، اس پہ بات چیت ہوگی G7 سمٹ میں۔ لیکن رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ کیوں ملاقات ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے رشیا کے ساتھ تعلقات قدرے بہتر تھے صدر ٹرمپ کے، اور صدر بائیڈن نے تو آتے ہی بلکہ کسی ایک انٹرویو میں کہہ دیا، بلکہ ایڈریس کیا کہ پوٹن قاتل ہیں، کلر ہیں، اور اس میں بڑا ریئیکشن ہوا پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے اور رشیا کی طرف سے۔ اب یہ ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے جو بنیادی چیلنج ہے وہ چائنا ہی ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ چائنا کو اور روس کو کسی طور چائنا سے دور کریں، اور ان کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کریں، اور پھر چائنا کو کنٹین کرنا شاید آسان ہو جائے، کیونکہ رشیا بہرحال اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اور رشیا چاہتا بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں ان کے، کیونکہ بہت سی ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے۔ تو روس ایک ایسا ملک ہے جس کو امریکہ چاہے گا کہ تھوڑا سا چائنا سے اس کو دور کرے۔ گو کہ یورپین یونین کے اور یورپ کے بہت سے مسائل ہیں روس کو لے کر، خاص طور پہ کرائمیا، یوکرین، اور پھر جو دوسرے ممالک بھی ہیں، لیکن امریکہ صدر بائیڈن چونکہ ان کا بڑا ایک تجربہ ہے فارن پالیسی ایشوز میں، وہ سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پھر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں 8 سال صدر اوباما کے ساتھ، تو ان کا بڑا ان سب لوگوں کو وہ جانتے ہیں۔ تو پوٹن کو وہ چاہیں گے کہ کسی طور چائنا سے ان کو دور کریں، چائنا اور روس کے درمیان کچھ پرابلمز کریٹ ہوں، اور کسی طور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو بھی ویکن کریں، اور چونکہ بھارت اس میں ہے SCO میں، تو یہ معاملات بھی، اور پھر افغانستان میں بھی رشیا ایک رول پلے کرنا تو چاہتا ہے، کیونکہ ان کو خطرات تو لاحق ہیں کہ اگر افغانستان میں سول وار ہوتی ہے تو پھر شاید جو چچنیا کے لوگ ہیں، فریڈم فائٹرز وغیرہ، ملیٹنٹس، یہ پھر یہاں پہ آ کے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو ایک لحاظ سے صدر بائیڈن کا بڑا زبردست یہ میں سمجھتا ہوں اسٹیپ ہے کہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا صدر پوٹن کو، اور اس ملاقات میں آرمز کنٹرول کی جو پرانے ایگریمنٹس ہیں ان کی بھی تجدید ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن اصل معاملہ وہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت چین کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے، اور ان کو خطرہ چین ہی سے ہے، اور اب چین سے خطرہ اس لیے بھی ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر ناظرین بنا تھا 2,000 ورلڈ وار کے بعد، بڑا لبرل ورلڈ آرڈر اور ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن چائنا نے دکھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈیموکریسی ڈیلیور کر پائے۔ چائنا کا جو سسٹم ہے وہ اتھارٹیرین سسٹم تو ہے، 1 پارٹی رول ہے، وہ اپنے حساب سے اس کو ڈیموکریسی ہی کہتے ہیں، لیکن 1 پارٹی رول ہے، اس طرح پلورلزم نہیں ہے جو آپ کو ویسٹرن دنیا میں نظر آتا ہے۔ لیکن چائنا نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ جو اس قسم کے سسٹمز ہیں کوٹ آن کوٹ نان ڈیموکریٹک، وہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں تقریباً 700 ملین لوگوں کو جو غربت ہے اس سے نکالا ہے۔ دوسری طرف آپ بھارت کو دیکھ لیجئے، وہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے جیسی تیسی بھی ہے، وہاں پہ اس طرح معاملات وہ غربت سے اس طرح اس کو ٹیکل نہیں کر پائے جس طرح چائنا نے کیا۔ تو لوگ اب چائنا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ سسٹم بھی کوئی بہتر ہے، یہ ہم جو ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی شاید ایسے ہی ایک فراڈ سا ہی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ لوگ خوشحال ہوں، اکنامکلی بہتر ہوں۔ جو چائنا نے ایک قسم کا
ہائیبرڈ سسٹم دیا ہے. ایک طرف کیپٹلزم کو بھی اس نے اڈاپٹ کیا ہے, دوسری طرف پولیٹیکل سسٹم جو اس کا ہے وہ ریلیٹیولی ذرا سخت سا ہے. تو اب ایک ورلڈ جو اس وقت خطرہ ہے امریکہ کو, اس کی لیڈرشپ کو, کہ کہیں چائنا آہستہ آہستہ اتنا رائز نہ کر جائے کہ وہاں پہ وہ پورے انٹرنیشنل سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر دے. تو یہ ایک ہے معاملہ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. چین بڑے احتیاط سے چل رہا ہے اور وہ فوکس اس کا اس وقت یہی ہے کہ وہ اکنامکلی سرپاس کرے امریکہ کو. ابھی بھی دیکھیں نا, ڈیفنس میں دیکھ لیجئے آپ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملات میں دیکھ لیجئے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں دیکھ لیجئے, تو ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں. امریکہ بہت آگے ہے ابھی بھی, اور ابھی کچھ سال چاہیے چین کو اس سطح پہ آنے پہ. تو اس میں بہت وقت ابھی لگے گا. لیکن صدر بائیڈن جو ہیں وہ اب چاہتے یہی ہیں کہ امریکہ کو ری آرگنائز کریں. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریزیڈنسی کے دوران ہم جانتے ہیں کہ نیٹو بھی ویک ہو گیا تھا, یورپین یونین بھی جو ہے, جو ویسٹرن الائنس تھا وہ بھی ویک ہو گیا, G7 بھی ویک ہو گیا. تو اب صدر بائیڈن دوبارہ جو صدر اوباما کی جو معاملات تھے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں, اور یہ ایک ان کی طرف سے انیشیٹو ہے کہ ریچ آؤٹ ٹو US الائز. لیکن رشیا کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس سے بھی بہت سی چیزیں معلوم ہو جائیں گی. پھر جو G7 کی سمٹ ہے اس میں کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اس سے بھی کچھ ہمیں چیزوں کا اندازہ ہوگا. نیٹو سمٹ کی جو برسلز میں ہونی ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے آؤٹ کم ڈاکومنٹ, وہ بھی ہمیں کچھ انڈیکیشن دے گا. تو یہ تینوں جو سمٹس ہیں, سمٹ میٹنگز ہیں, بڑی انٹرسٹنگ اور اگلے آنے والے 4 سالوں میں یہ ڈیفائن کریں گی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہاں کھڑے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کس طرح جو دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں کرونا وائرس سے لے کر کلائمیٹ چینج اور پھر دہشت گردی کے معاملات ہیں, کس طرح ان کو ہینڈل کرتے ہیں. تو لیکن چائنا کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ہمیں اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ چائنا از دا بگسٹ تھریٹ اور یہ اور وہ, اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے. حالانکہ چائنا نے ابھی تک کسی چیز کو چیلنج بھی نہیں کیا. انٹرسٹنگلی گو کہ دنیا بہت سی باتیں کر رہی ہے, لیکن چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو دے آر پلینگ دا بال, دے آر پلینگ اکارڈنگ ٹو دا رولس. وہ ہر انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل UN فورم میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بڑے کوآپریٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو نہ جانے کیوں یہ اس وقت ایک قسم کا ہوا اٹھایا جا رہا ہے کہ چائنا از دا بگسٹ تھریٹ ٹو دا US اور ٹو لبرل ورلڈ آرڈر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ چائنا کو بھی معلوم ہے کہ ورلڈ آرڈر کو تبدیل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا, یہ آرگینکلی ہوتا ہے اور ان چیزوں کو تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے. اور بہرحال اس وقت چائنا چاہتا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے, ورنہ تو ابھی تک اس نے تائیوان پہ بھی کچھ کر لیا ہوتا اور سے بہت سے اقدامات کر لیے ہوتے. لیکن دنیا اب چائنا کا جو ماڈل ہے اس کو تسلیم, ایک لحاظ سے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور بہت سے ممالک یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی چیزیں اس طرح بھی ڈیلیور ہو سکتی ہیں جو چائنا کا سسٹم ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے حالات کیا ہوتے ہیں, اور وی ول کیپ انشاءاللہ ڈسکسنگ دیز تھنگز ود یو. تھینک یو ویری مچ.